بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقل اور اس کے مفہوم اور اس کی مختلف اقسام پر کچھ غور و فکر کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں ایک ابتدائی تمہیدی نشست پچھلی بار ہوئی تھی، تو آج انشاءاللہ اس کی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ تو عقل کیا ہے؟ جیسے کہ پچھلی بار ہم نے کہا، جب ہم عقل کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ لغت میں اس کے کیا معنی ہیں، یعنی عام زبان میں، اردو زبان میں، عربی زبان میں۔ تو عقل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی جو ہے منع کرنا، روکنا۔ عقل اور اونٹ کو جس ڈوری سے باندھتے ہیں، اونٹ کی جو مہار ہے اس کو اقال کہتے ہیں، کیونکہ اس کو روکتی ہے، آپ اس کو روک سکتے ہیں آنے اور جانے سے۔ اور عقل کو یہ کہتے ہیں کہ عقل اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے خواہشات کے پیچھے چلنے یا غلط طریقے اختیار کرنے سے روکتی ہے یا روک سکتی ہے۔ ایک مطلب یہی ہے، اور یہ ہمارے اردو کے اور دوسرے الفاظ میں بھی یہ عقل کا یہ استعمال آیا ہے، یعنی جو لوگ جو ہیں جن کو جرم کی پاداش میں پکڑا جاتا ہے اس کو عربی میں اعتقال کہتے ہیں، اور معتقلین جو ہیں وہ جو ہے یعنی جیل کے قیدیوں کو معتقلین کہتے ہیں، کیونکہ ان کو روکا گیا باہر جانے سے۔ پریزنرز جو ہیں، یہ جیل کے قیدی جو ہیں، ان کو اردو میں بھی معتقلین کہتے ہیں اور عربی زبان میں بھی اس کو معتقلین کہتے ہیں، اور جو ایکٹ ہے کسی کو پکڑنے کا اس کو اعتقال کہتے ہیں۔ یہ ایک مطلب ہے، اور دوسرے مطلب بھی ہیں، یعنی حبس بھی۔ سو اعتقال میں یہاں جو ہے وہ اس کا مطلب حبس ہو گیا، صرف منع نہیں کرنا بلکہ حبس، اس کو مطلب ایک جگہ آپ نے قید کر دی، تو قیدیوں کو معتقلین کہتے ہیں جو قید کیے گئے ہیں۔ تو یہ تو ایک معنی ہے عربی زبان میں۔ دوسرا معنی جو اس سے عقل کے لیے جاتے ہیں عربی زبان میں، کئی معنی، لیکن میں ان دو پر جو ہے اکتفا کروں گا، ورنہ بحث جو ہے لمبی ہو جائے گی، کیونکہ ہمارا اصل غرض جو ہے اصطلاحی معنی سمجھنے کے۔ عقل جو ہے اس کا ایک معنی فہم ہے عربی زبان میں، تو اردو میں بھی اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عاقل کا مطلب یہ ہے کہ سمجھدار، دانا، جو چیزوں کو سمجھتا ہے وہ عاقل ہے۔ نا عاقل جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو چیزوں کو نہیں سمجھتا، سمجھدار نہیں ہے، غیر عاقل ہے۔ تو فہم ان معنوں میں انگریزی میں جو اس کے قریب ترین لفظ ہوگا وہ انڈرسٹینڈنگ۔ تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ یہ دو اہم معنی عقل کے عربی زبان میں ہیں۔ ایک تو ہے منع کرنا، روکنا، تو عقل کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کو جو ہے حماقت سے یا جلد بازی سے یا خواہشات پر، یعنی بغیر دیکھے سمجھے اس کے پیچھے جانے سے روکتی ہے، یعنی خواہشات کو روکتی ہے عقل۔ اب کتنا روک سکتی ہے کسی کی عقل، وہ تو ایک مطلب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں امپیریکل، یعنی وہ جس کی جتنی عقل ہے اور اس کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، لیکن یہ عقل کا ہم جو ہے فنکشن ہے وہ کہہ رہے ہیں، جو اس کا جو ہے وظیفہ ہے، فنکشن، وظیفہ وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے
طیش سے، حماقت سے، جلد بازی سے، خواہشات کے پیچھے بلا سوچے سمجھے چلنے سے روکتی ہے۔ کس بنیاد پر؟ فہم کی بنیاد پر، فہم کی بنیاد۔ تو اس لیے عربی زبان میں جو عقل کے عربی زبان میں جو عقل کے معنی، جو مفہوم اس کے ان الفاظ، ان معنی اس کو اگر جمع کریں تو وہ عقل کا مفہوم وہ ہے کہ عقل وہ چیز ہے جو انسان کو، وہ چیز ہے، یا چیز نہیں کہنا چاہیے کیونکہ قوت ہے، کہ چیز تو وہ ہوتی ہے جو بذات خود قائم ہو سکے، لیکن عقل کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ آدمی چاہیے، آدمی کی عقل ہوتی ہے، عقل خود تو، اس پہ بھی بحث آئے گی، یعنی فلسفے میں یہ ایک مختلف فی امر ہے۔ تو عقل وہ چیز ہے، وہ قوت ہے جو انسان کو سمجھ عطا کرتی ہے، جس کے بل پر وہ طیش، حماقت، جلد بازی اور خواہشات کی مطلق پیروی سے بچتا ہے۔ یہ عربی زبان میں اس کا مطلب ہے عقل کا، یعنی مفہوم عقل کا۔ یعنی عربوں کے اگر شاعری کو پڑھیں یا قرآن مجید کو پڑھیں یا حدیث کو پڑھیں، یا عربوں سے مراد یعنی قرآن پاک کے زمانے اور سے پہلے کے عرب لوگ، یعنی آج کل کے عرب لوگ نہیں، مطلب کیونکہ ان پر تو دوسرے اثرات بھی آئے ہیں، تو مطلب آج کل عقل کے بارے میں ان کی یہ عربی زبان میں، ان قرآن کی عربی زبان میں جو عقل کا مفہوم ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو عقل کا لغوی مفہوم۔ اب اصطلاحی مفہوم جو ہوتا ہے وہ ہر علم کے ساتھ بدلتا ہے، تو اس پر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ علم، ہر علم میں جو ہے، یعنی اصول فقہ میں عقل کا ایک مطلب ہو سکتا ہے، علم کلام میں فلسفے کا عقل کا ایک مطلب ہو سکتا ہے، فلسفے میں عقل کا ایک مطلب ہو سکتا ہے، اور یہ فلسفے ہم جس کی بات کر رہے ہیں یعنی جو عربی میں فلسفہ لکھا گیا، تو اصطلاحی مفہوم بدلتے رہتے ہیں، اور اصطلاحی مفہوم لغوی مفہوم سے کبھی اس میں جوڑ ہوتا ہے، کبھی بالکل جوڑ نہیں ہوتا، کیونکہ اصطلاح کا مطلب ہے کہ لوگوں نے طے کر لیا کہ اس لفظ سے ہم اس علم میں یہ مراد لیں گے، تو یہ اسی کو کنونشن کہتے ہیں۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پتھر پر لکھی ہوئی ہے یا یہ فطرت کی طرف سے لکھی ہوئی ہے۔ اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس بات کو طے کر لیا ہے کہ ہم اس لفظ سے یہ مراد لیں گے اس علم میں۔ یعنی عربی یا انگریزی زبان میں موشن کا مطلب جو ہے حرکت ہوتا ہے، لیکن جب آپ فزکس میں موشن کو اصطلاح کے طور پہ اس کے معنی بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں موشن جو ہے وہ قوت اور ایکسلریشن کا، یعنی جو ان کو ملٹیپلائی کریں، تو یعنی یہ اب مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ میں درست کہہ رہا ہوں نہیں، لیکن مطلب ایک مثال کے طور پہ آپ کر رہا ہوں، لیکن انگریزی زبان میں تو یہ موشن کا مطلب نہیں ہے۔ انگریزی زبان میں تو موشن کا مطلب حرکت ہے، حرکت، لیکن فزکس میں آپ نے طے کر لیا کہ موشن سے آپ یہ مراد لیں، سمجھے نا؟ اور پھر موشن کی فزکس میں جو ہے آپ نے تقسیم کی کر لی، یعنی یونیفارم موشن ہے یا ایکسلریشن ہے وغیرہ وغیرہ، سمجھے نا جی؟ تو اصطلاحات میں تو یہ ایک بات، تو یہ ہمیشہ سمجھ لیجیے لوگ۔ اب ہم نے عربی زبان میں تو دیکھ لیا، انگریزی میں دیکھیں، انگریزی میں عقل کو کہتے ہیں ریزن ہے، اور ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کو انڈرسٹینڈنگ کہتے ہیں، یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کانٹ کے فلسفے میں جو ہے وہ کانٹ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو ہم جو ہے ریزن کا ترجمہ کرتے ہیں عقل، اور
انڈرسٹینڈنگ ہم لوگ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ فہم. فہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب فہم، اور عموماً جو ہے انڈرسٹینڈنگ اور یعنی زبان کے اعتبار سے آپ کریں تو عقل جو ہے وہ ہوتا ہے انگریزی زبان میں یہ آپ کی قوت کو عقل کہتے ہیں، یعنی جو قوت ہے اس سے جو اس کا سے حاصل ہوتا ہے وہ فہم حاصل ہوتا ہے. اور عربی میں بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عقل قوت ہے، اور فہم جو ہے عقل کے ذریعے آپ کو حاصل ہوتا ہے، اس قوت کے ذریعے. لیکن مثلا مختلف فلسفوں میں پھر انڈرسٹینڈنگ اور ریزن کے معنی مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے کانٹ جو ہے، اس پہ بعد میں آؤں گا میں، یہ پھر اصطلاح میں آگے بڑھ جائیں گے، لیکن بات آ گئی تو میں اس کو، جیسے اب کانٹ ہے وہ عقل ایک اس کا عقل کا جامع مفہوم ہے، اور اس جامع مفہوم میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ بھی آ جاتی ہے، یعنی فہم. لیکن اس کے ہاں عقل کا ایک خاص مفہوم بھی ہے، تو اس خاص مفہوم میں انڈرسٹینڈنگ اور ریزن میں وہ فرق کرتا ہے. تو اس پہ آپ آ جائیں گے. تو یہ اس کی خاص اصطلاح ہے، یہ ہر فلسفی کی اصطلاح نہیں ہے. تو اس کو آپ کو کانٹ کی جو تحریریں پڑھنی پڑیں گی، یا کانٹ پر کوئی ڈکشنری یا کانٹ پر کوئی لغت ہو، تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ کانٹ کہ ہاں ریزن کے کیا مطلب ہے. وہ انڈرسٹینڈنگ سے وہ ظاہر ہے کہ وہ تو جرمن میں لکھ رہا تھا تو انڈرسٹینڈنگ میں فرسٹ ہینڈ اور فرسٹ ہینڈنگ اور ریزن کو رائنن، یا جو بھی اس نے لفظ استعمال کیے ہیں اپنے اصل میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزی زبان میں عقل جو ہے زیادہ اس کے حادثے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ جو ہے مفہوم فہم کے لیے. تو وہ بنیادی طور پہ ان اصطلاحات کا سیم مطلب ہے، جو وہی سیم یعنی مطلب ہے وہی مطلب ہے جو عربی میں ان کے مقابل الفاظ کا ہے، یعنی عقل کا ریزن اور انڈرسٹینڈنگ کا فہم. تو عقل خود جو ہے قوت ہے، اور اس کا جو حاصل ہے وہ فہم ہے، اور ریزن ایک قوت ہے، اس کا جو حاصل ہے وہ انڈرسٹینڈنگ. یہ لغوی اعتبار سے گو کہ انگریزی زبان میں جو ریزن ہے اس میں ایک ریزن کے استعمال میں ایک ابہام ہے، ابہام جس کو ایمبیگوٹی کہتے ہیں. ایمبیگوٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. تو کبھی انگریزی زبان میں ریزن کا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، تو اسی میں ہوتا ہے کہ قوت. لیکن انگریزی زبان میں ریزن دلیل کے معنی بھی استعمال ہوتا ہے. تو اس وقت جو ہے یہ ایک ہم کہیں اگر میں کہوں ہی از یوزنگ ہز ریزن، وہ اپنا عقل استعمال کر رہا ہے، اور ہی از ناٹ یوزنگ ہز ریزن، وہ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہا. تو یہاں تو قوت کے معنی سے. لیکن اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اور آپ نے کوئی دعویٰ کیا تو وہ کہے گا واٹ از یور ریزن، تمہارا ریزن کیا ہے، یعنی تمہاری، وہاں یہ نہیں کہہ رہا تمہاری عقل کیا ہے، وہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ریزن یعنی تمہاری دلیل کیا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ ابہام انگریزی زبان میں ہے جو عربی زبان میں اس لحاظ سے نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں دوسرے ابہامات ہیں جس کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا. اور ریزن جو ہے یہ لاطینی زبان سے آیا ہے، اور اس کے بنیادی مطلب لاطینی زبان کے لفظ رے سے میرا خیال آیا ہے، جس کا مطلب جو ہے ادراک یا کمپریہنشن ہوتا ہے. رے اس کا روٹ ہے جو جس لفظ سے آیا ہے، جو فعل ہے
لاطینی میں اس کا مطلب ہے ٹو کنسیڈر، یعنی کسی چیز پر غور و فکر کرنا. تو یہ ملتے جلتے، یہ لغت کے اعتبار سے ہو گیا. یہ ہے عقل کا معنی لغت کے اعتبار سے. تو زیادہ تر ہم نے عربی اور اردو میں دیکھا، تھوڑا سا انگریزی کی طرف بھی اشارہ کیا، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ سارا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان کی فکر کو بھی سمجھیں. جدیدیت ہی ہماری بنیادی جو جدیدیت یا سرمایہ تھی وہ. تو یہ تو میرا خیال ہے اس پہ یہاں رک جاتے ہیں، اور اصطلاح میں جو ہوگا تو وہ پھر جو ہے انشاءاللہ اگلی بار اصطلاح پہ آ جائیں گے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم جو ہے اس کو ختم کریں، سید شریف جویانی، حضرت علامہ سید شریف جرجانی صاحب نے جو تعریفات میں عقل کی تعریفیں کی ہیں، ان میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اگر لغوی اعتبار سے کوئی مطلب آ گیا ہو تو اس کو دیکھتے ہیں. اچھا، تو ان میں جو ہے یہاں جو ہے انہوں نے ایک کہا کہ وکیل العقل قوت لنفس، یعنی انسانی نفس کی قوت کا نام ہے عقل، ایک قوت ہے. تو یعنی نفس ایک ہے اور قوت، یعنی قوت نفس کی ہے. تو عقل جو ان معنوں میں ایک آلہ ہے نفس کا، جیسے چھری جو ہے ایک آلہ ہے، اس سے انسان جو ہے کاٹتا ہے، اسی طرح عقل آلہ ہے جس کی مدد سے سمجھتا ہے. اور کہتے ہیں کہ عقل جو ہے وہ نفس کی قوت ہے. تو ان معاملے میں وہ نفس سے مختلف ہے، کیونکہ نفس کے سہارے وہ قائم ہوتی ہے. عقل ایسی چیز نہیں ہے کہ خود بخود قائم ہوتی، وہ انسانی نفس کے سہارے قائم ہے. تو انسانی نفس نہ ہوتا تو عقل بھی خود بخود قائم نہیں ہو سکتی. تو ایک انہی معنی میں قوت ہے کہ اب انسان نہ ہو تو چھری چل نہیں سکتی، تو چھری کے لیے انسان ہاتھ چاہیے فار ایگزامپل. اور اس میں کہا گیا قیل محلہ الراس، یعنی اس کا جو اس قوت کا جو جہاں سے نکلتی ہے وہ انسان کا ذہن ہے. اور قیل محلہ القلب، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس کا محل جو ہے قلب ہے، یعنی انسانی شعور مجموعی طور پر. لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ قوت ہے، اور جو کرنے والا ہے وہ انسانی نفس ہے. اور عقل جو ہے اس نفس کا ایک آلہ ہے. والعقل آلۃ لها بمنزلۃ السکین بالنسبۃ الی القاتل، جس طرح جو ہے چھری کاٹنے والے کے لیے ایک آلہ ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عقل اور نفس اور ذہن ایک ہی چیز ہیں. تو ان کو جب عقل جو ہے جب ادراک کرتی ہے، جب ذہن یا نفس یا عقل ادراک کرتی ہے تو اس کو یعنی مدرکہ کہتے ہیں، یعنی ادراک کرنے والی. اور اس کو نفس کہتے ہیں جب وہ جو ہے کوئی کام کرتا ہے دنیا میں، اور اس کو ذہن کرتے ہیں جب وہ ادراک کرنے کی کوشش کرتا ہے چیزوں کو. تو یہ مختلف چیزیں جو ہیں لوگوں نے کہی ہیں. اور یہاں یہ بھی انہوں نے کہا کہ العقل ماخوذ عن اقال البعیر، یعنی اونٹ کی مہار کو اقال کہتے ہیں عربی زبان میں، کیونکہ یہ عقل والوں کو عقل اس لیے کہتے ہیں کہ عقل والوں کو سیدھے راستے سے ہٹنے لگیں تو اس سے روکتی ہے، یعنی عقل انسان کو صحیح راستہ بتاتی ہے. یہاں کہا کہ العقل بالملکہ، عقل جو ہے یعنی مطلب ملکہ ہے انسان، ایک انسان کی جو ہے ملکہ کس کو کہتے ہیں، یعنی استطاعت ہے ایک یعنی اس کی ملکہ کو کیا کہتے ہیں. ملکہ اردو کا ہی زبان ہے لفظ ہے، لیکن میں کوئی اور لفظ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ملکہ، اس کا ملکہ ہے اس میں کہ وہ اچھی تقریر کرتا ہے، اس کا ملکہ ہے استطاعت کا. اب دوسرا لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو یہ فرمایا انہوں نے. اور باقی جو اصطلاحی معنی ہیں ان کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں، اس کو اس وقت دیکھیں گے جب جو ہے اس کو کریں گے. تو یہ لغت میں جو عقل کے معنی ہے اس پہ تھوڑی بہت آج ہم نے بحث کی، اور اسی پر اگلی بار جو ہے اصطلاحی معنی اور آگے بڑھائیں گے بحث کو. اور پھر مختلف دیکھیں گے مختلف فلسفیوں کے اس کے کیا معنی ہیں، اور مختلف فلسفوں میں کیا معنی، اور پھر یعنی اس میں عقل کی تقسیم کریں گے، اور پھر ان پہ آئیں گے کہ عقل محض کیا ہے، عقل جزوی کیا ہے، اور عقل کلی کیا ہے، جو اصل سوال. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ.